الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے امید ہے کہ آپ بغیر بولے بلند آواز سے پڑھیں گے کیونکہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں، پریکٹس ہو گئی ہے. تو ہم سب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب ایک بات عرض کروں، کوئی اللہ کا شکر ادا کرے نا تو اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے. اب میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ خود سوچ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. یہ درود شریف میں کئی ہفتوں سے پڑھا رہا ہوں اور اجتماع میں جو بھی چیزیں یہاں کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں وہ پرپسفل ہوتی ہیں. آپ سوچیں گے ایک ہی درود پڑھا رہے ہیں ہر ہفتے. ایک پرپس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک درود بار بار پڑھانے سے یاد ہو جاتا ہے. تو اب آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کو یاد کریں اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اپروچ کریں، پوچھیں کہ وہ آپ نے کیا پڑھایا تھا، کیونکہ پوچھنے والوں کو علم ملتا ہے. حکم دیا گیا ہے پوچھنے کے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہ ہو. تو یہ درود شریف وہ ہے جس کو اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب ایک فضیلت درود پاک کی سن لو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ، میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور جس پر اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے ہم دل سے اس طرح سے درود پڑھیں کہ اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائے اور پھر ہم عذاب سے بچا لیے جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ نعت شریف کی محفلیں جو ہوتی ہیں نا، اس کا بھی ایک پرپس ہونا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، منورنجن کا کاریکرم نہیں ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے. نعتیں جو ہوتی ہیں وہ سکون کا ذریعہ ہوتی ہیں اور اس میں سکون تلاش کرنا چاہیے. پیس، جس کو انگلش میں ایک لفظ آتا ہے ٹرنکویلٹی. اس کو ڈھونڈیے ڈکشنری میں اور معلوم کیجئے ٹرنکویلٹی. واٹ از ٹرنکویلٹی؟ موسیٰ بھائی فوراً دیکھنے لگ گئے ہیں. تو یہ اچھی عادت ہے ان کی کہ ہی اسٹارٹس فائنڈنگ اٹ آؤٹ. تو آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹرنکویلٹی کا مطلب اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پیس اینڈ ٹرنکویلٹی. اس کو اگر سمجھیں گے نا تو پتہ چلے گا نعت کیا ہوتی ہے. ورنہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو پھر سے اسی موڑ پر لے جانے کی کوشش کرنی ہے جہاں سے ہم چلے تھے انشاءاللہ. دوسری ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ
ہم جب مسجد میں آتے ہیں، مجھے امید ہے کہ سب لوگ سنت اعتکاف کی نیت کر کے آئے ہیں، نہیں اگر بھول گئے ہیں تو کر لیں اور عادت بنا لیں، نویت سنت الاعتکاف بول لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یہ بھی میں بار بار یاد دلاتا ہوں کیونکہ یاد دلانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تیسری چیز، جب ہم بیٹھتے ہیں تو مجلس میں، حضور کی مجلس ہے، اس میں ایسے بیٹھنے کی کوشش ہو جیسے صحابہ بیٹھتے تھے۔ صحابہ کیسے بیٹھتے تھے سرکار کی مجلس میں؟ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے، تو وہ بھی وہ حرکت نہیں کرتے۔ ہاں، نعت کے وقت تھوڑا سا جھومنا یہ بھی سنت ہے میرے آقا کی، تو اگر وہ ہوتا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو بیٹھنے میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہے تو دو زانو ہو کے بیٹھنا، اگر تکلیف ہے تو پھر اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو دو زانو ہو کے بیٹھنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بیٹھا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے کہ دونوں گھٹنوں کو اوپر اٹھاتے تھے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے اس کے اطراف حلقہ بنا لیتے تھے۔ جیسے ابھی موسیٰ بھائی بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑا سا موسیٰ بھائی موٹے ہو گئے ہیں تو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کوئی دبلے پتلے بھائی ہوں تو بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے۔ ہاں، یہ دیکھیے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ بیٹھے نا، تو آپ لوگ بھی، یہ سب نوجوان ہیں نا، اس کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں آنے کے بعد صرف بیان سننا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر کچھ عادتیں ایسی انکلکیٹ کرنا، چینجز لانا کہ سرکار کی سنت پر عمل کریں۔ ہم کو کوئی دیکھے تو سوچے کہ ہاں یہ سنت ہے، کیونکہ ہم کو لوگ دیکھتے ہیں نا تو ہم کو جو ہم کرتے ہیں نا لوگ سمجھتے سنت ہے۔ جیسے میں پرانے زمانے کا میں ایک 1991 کا ایک واقعہ بتاؤں کہ میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو اگر اجتماع میں آنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر یہ عادتیں نہیں آئیں، بدلی نہیں، تو پھر ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، دل کی دنیا میں کچھ ہلچل نہیں مچ رہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب جیسے یہ ایسے بیٹھیں، جب تک آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ بیٹھیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو بعد میں آپ دو زانو ہو کے بیٹھیں یا پھر چار زانو ہو کے بیٹھیں، کوئی بات نہیں، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنت پر عمل کرنے کی حتی الامکان ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اجتماع میں آنا اسی مقصد سے ہونا چاہیے کہ آج میں نے کون سی سنت سیکھی، میں نے کون سی سنت پہ عمل کیا، میرے آقا بیٹھتے کیسے تھے، میرے آقا مسکراتے کیسے تھے۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ جتنے لوگ مجھے آ کر ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اور ایسی گردن کر کے ملتے ہیں، تو میں نے پہلے تو کچھ اس کو نوٹس نہیں کیا، پھر مجھے کہا سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ایسی گردن کر کے ملتے ہیں؟ تو بولے آپ کے فلاں مبلغ ہے نا، وہ جب بھی ملتے ہیں تو ایسی گردن ڈال کے ملتے ہیں، تو ہم نے سوچا یہ بھی سنت ہے۔ یعنی ہمارے ایکشنز پر لوگ کتنی باریک بینی سے نظر رکھتے ہیں اور پھر وہ رائج ہو جاتی ہیں وہ باتیں، تو کتنا ہم کو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور لوگ ہم کو کیسے فالو کرتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی آنے والے یہاں پر ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یقیناً ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو سناؤں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب جیسے یہ بات میں نے یہاں بتا دی، اب یہ جو کراؤڈ آج ہے، ممکن ہے کہ کچھ نئے لوگ آئندہ ہفتے آئیں، کچھ کہیں اور چلے جائیں، مطلب کسی کام سے، تو جو نئے لوگ آپ کو دکھیں گے، ابھی ساری باتیں میں نہیں بتا سکتا، تو آپ بھی اس کے مبلغ ہو سکتے ہیں کہ ایک سنت آج آپ نے سیکھی تو آپ نے دیکھا کوئی بندہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو آہستہ سے آپ اس کو تھوڑی سی تلقین کریں کہ بھائی دیکھو لاسٹ ویک ہم نے یہ سیکھا تھا،
آئیے آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی بیٹھیے، بھلے تھوڑی دیر بیٹھیے، تو اس طرح بیٹھنے سے سنت پر عمل کرنے کا ہم کو بھی ثواب انشاءاللہ مل جائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ادا کرنے کا ایک عظیم ایک کارنامہ اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھے گا۔ تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ایسے وہ گھٹنے اٹھا کے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے اس طرح پکڑ کے بیٹھتے ہیں، جتنی دیر بیٹھ سکیں انشاءاللہ۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ایک منظر ہی کچھ اور ہوگا، سبحان اللہ۔ ہاں، جن کی مجبوری ہے اور موٹاپا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جتنا ہو سکے ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے آج ایک گفتگو سوچی ہے آپ کے سامنے پیش کرنا کہ ہمارا گھر کیسا ہو۔ آپ دیکھیں گے یہ گفتگو بھی کافی طویل ہو سکتی ہے، یہاں جو ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا انف نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل کیا جائے، لیکن جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں کوشش کریں گے۔ آپ تک آواز تو میری پہنچ رہی ہے نا برابر؟ گھر کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچئے، میں اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہمارا گھر کیسا ہے۔ میں گھر سے مراد دیواروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک سٹرکچر ہے۔ گھر میں مکان الگ چیز ہے اور مکین الگ چیز ہے، اور حضور جو تشریف لائے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مکین جو مکان میں رہتے ہیں وہ مکین ہے، وہ جگہ جہاں لوگ رہتے ہیں وہ مکان ہے۔ تو وہ مکان جہاں ہم رہتے ہیں، ہم کیسے اس میں رہتے ہیں، اس سے وہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ وہ گھر کیسا ہے۔ کبھی کبھی ایک جھونپڑی ہوتی ہے وہ کسی محل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں دین ہوتا ہے۔ اب اس کسوٹی پر اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے گھر میں دین ہے، ہمارے گھر میں اے سی ہے، ٹائلز لگی ہوئی ہیں، فریج ہے، اوون ہے، سب کچھ ہے، شاور ہے، ایوری تھنگ، ہیٹر، گیزر، سب ایوری تھنگ، مگر دین ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے لا سکتے ہیں؟ میں ایک بات اور انسسٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے شکایت کرنے والے کمپلینٹ باکس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں کہ آج کل ہم کو یہ کرنے نہیں دیا جاتا، وہ کرنے نہیں دیا جاتا، وہ کرنے نہیں دیا جاتا، بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں۔ میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں کس نے روکا ہے تلاوت کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، سنت پہ عمل کرنے سے، سنت کے مطابق کھانے سے؟ کوئی آیا آپ کو روکنے کے لیے؟ پھر یہ شکایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہم خود رکے ہوئے۔ تو اس گھر کو گھر ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 4 سردار ہیں مکے کے۔ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اخنس بن شریک، پھر ابو جہل اور عمرو بن وہب، یہ 4 بڑے سردار تھے۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے نا اپنے قبیلے میں بڑے معزز لوگ تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، وہ جس بھی اعتبار سے کرتے ہوں کرتے۔ اچھا، پڑھے لکھے بھی تھے، ایسے بھی نہیں تھے کہ بالکل بھی نابلد تھے، پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، عربی اچھی تھی، عربی تھے۔ تو اور حضرت ابو سفیان اور حضرت اخنس بن شریک یہ بعد میں صحابیت کے مرتبے پر پہنچے، مگر یہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی ہے۔ رات کا وقت ہے، جناب ابو سفیان اپنے گھر سے نکلے، اور جانتے ہو کس ارادے سے نکلے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب جسٹ امیجن کرو کہ جن پر قرآن نازل ہوا وہ خود جب تلاوت کرتے ہوں گے تو اس کی اثر آفرینی کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جب حضور خود قرآن پڑھتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور چونکہ وہ عرب تھے، عربی زبان سے واقف تھے، وہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں،
کیونکہ عرب کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا کہ ہم جیسی زبان بولتے ہیں نا، جو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں پوری دنیا میں there is no one who uses this kind of language. یہ عرب، اسی لیے اپنے علاوہ وہ سب کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب گونگا، یعنی سب وہ سمجھتے تھے ہمارے سامنے سب کیا ہیں؟ گونگے ہیں. اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ قرآن دے کر بھیجا کہ جب انہوں نے سنا تو وہ گونگے ہو گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام. لیکن کبھی کبھی خاندانی ضد ہوتی ہے، کبھی کبھی سماجی ضد ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں. کبھی حق قبول نہیں کرتا آدمی، یہ ہوتا ہے. یا کبھی وقت لگتا ہے اس کو. ایک وقت لکھا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ابو سفیان نکلے کہ ذرا جا کے سنو تو صحیح کیسے پڑھتے ہیں. کہیں سنا ہوگا تھوڑا سا. تو رات کی تنہائی میں نکلے اور اخنس بن شریق نے بھی یہی ارادہ بنایا کہ میں بھی جا کے سنتا ہوں. ابو جہل نے بھی یہی سوچا کہ میں بھی جا کے سنتا ہوں. اور عمر بن وہب جو تھا اس نے بھی یہی ارادہ کیا کہ میں بھی جا کے سنتا ہوں. اور ان چاروں نے ایک دوسرے کو یہ نہیں بتایا کہ یہ چاروں سننے جا رہے ہیں. اور حضور کے گھر کے الگ الگ کونوں میں جا کے یہ بیٹھ گئے. دیکھو گھر ہو تو کیسا کہ غیر بھی آ کے سنے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن کے بجائے کچھ اور آوازیں آ رہی ہیں. تو اب جو ہمارا پڑوسی ہوگا اسے اسلام کی خوبصورتی کیسے معلوم پڑے گی؟ ہمارا گھر کیسا ہو، ٹاپک یہ نا. تو تھوڑی بلند آواز سے تلاوت تو کریں کہ آواز جائے تو انہیں. اور قرآن آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس میں خود ہی اتنی تاثیر ہے. یہ تو قرآن پاک ہی کی تاثیر تھی نا کہ وہ آیت قتل کرنے جب قرآن سنا تو کہا یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے. لیکن وہ آواز پہنچانی پڑی جو ہم خود تک بھی نہیں پہنچا پا رہے ہیں اپنے گھر میں، جبکہ آج ساری سہولتیں موجود ہیں. کیا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے؟ انشاءاللہ. چینجز لاؤ، اپنے اندر چینجز لاؤ. دھیرے دھیرے کوانٹٹی بڑھاؤ. ایک رکوع سے شروع کرو، پھر 2 رکوع کرو، 3 رکوع کرو. پھر انشاءاللہ پھر جب عادت ہو جائے گی نا تو چین نہیں آئے گا جب تک تلاوت نہیں ہوگی. کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کرنا. رات کو سونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتے تھے حضور سوتے نہیں تھے. 5 منٹ لگتے ہیں پریکٹیکلی، اونلی 5 منٹ. 30 آیتیں ہیں لیکن فضیلتیں کتنی ہیں کہ قبر میں آ کے یہ مجادلہ کرے گی، ہمارے فرشتوں کے ساتھ آ کے جھگڑا کرے گی کہ یہ روز میری تلاوت کرتا تھا، اس کو چھوڑ دو. کیا اپنی آخرت کی زندگی کے لیے ہم رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ نہیں دے سکتے ہیں؟ ہمارا گھر کیسا ہو ایسا ہو. کیا خیال ہے؟ لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے ایک سیریز شروع کی تھی، آؤ سورہ ملک یاد کریں. ہزاروں لوگوں نے سورہ ملک یاد کی تھی. اس کو ریوائز کرو، لیٹس ریوائیو اٹ. تو یہ چاروں ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی مگر چاروں آ کے قرآن سن رہے تھے اور چاروں الگ الگ جگہ پہ جا کے چھپ کر بیٹھ گئے. حضور تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسی رقت انگیز پرسوز آواز کہ کیا کہنا. سبحان اللہ. اب وہ اس تلاوت کی مٹھاس میں ایسے کھوئے کہ ان کو نہ اپنی خبر رہی نہ آس پاس کی خبر رہی. ایمان نہیں لائے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ان پر یہ ایفیکٹ ہے. ہم پہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارا گھر کیسا ہو ایسا ہو. ہم پر کتنا ہونا چاہیے اس کا اثر. اور جب حضور نے تلاوت مکمل کی اب ان کو ہوش آیا، ارے یہ تو ساری رات گزر گئی. بولیے نا، 1-2 گھنٹہ نہیں، 10-15 منٹ نہیں، ساری رات گزر گئی اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا. چاروں اٹھے اور اپنے گھر کو جانے لگے. اب چاروں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. کہاں تو ایک دوسرے سے چھپتے جا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ سوچیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہوں. چاروں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. اب سب یہ سمجھ گئے کہ
یہ سننے والا میں اکیلا نہیں تھا، ابو سفیان بھی تھے، ابو جہل بھی تھا، وہ بھی تھے سب سننے کے لیے. تو اب بڑے جھیپنے لگے کہ وہ کہے گا کیا تو بھی، وہ کہے گا ارے تو بھی، تو دن بھر ان کی بہت مخالفت کرتا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور ابھی رات کو آ کے قرآن سنتا ہے. تو اب چاروں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک بار ہو گیا ہم سے، ابھی آئندہ نہیں آئیں گے، ابھی اب سننے کو نہیں آئیں گے. لیکن قرآن ہے، سبحان اللہ. اس کے دل لگا کر تو دیکھو، اس کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھنے سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ بہت سارے بچے آج کل جم میں جاتے ہیں، اور شروع میں کیا ہوتا ہے، باڈی بہت پین کرتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ دوں، یہ میرے سے نہیں ہوگا. لیکن ونس یو گیٹ یوز ٹو دیٹ، اس کے بعد اس کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا کہ یار مجھے جم میں جانا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی بننے لگتی ہے نا پھر اس کے بعد. تو وہ جو ریزلٹ آپ کو دکھتا ہے نا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے ریگولر کرنا چاہیے. جسم کو بنانے کے لیے جم، اور روح کو بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت. سبحان اللہ. شروع میں کہیں بھی کوئی بھی کام کرو گے نیچرل ہے، ریزسٹنس آئے گا. یہ ایک فطرت ہے انسان کی. ڈائریکٹ کسی کام میں انسان لگتا نہیں ہے، اس میں دلچسپی لانے کے لیے اسے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیے اگر آپ فزکس پڑھتے ہیں نا، تو آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں فرکشن پیدا کیا ہے. فرکشن ہے، اگر آپ گاڑی کو ایکسیلریٹر چھوڑ دیں اور بریک نہیں بھی لگائیں تو تھوڑی دور جا کے پھر وہ رک جائے گی، کیونکہ دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں یا پھر گھستی ہیں تو اس میں آپس میں فرکشن ہوتا ہے، اور فرکشن کا فورس اس کو روک دیتا ہے. اب اگر آپ کو ترقی کرنی ہو تو اس فرکشن کو اوور کم کرنا ہوگا. جو آپ کا انسیڈنٹل جو فورس آپ کو لگانا ہے، یا آپ کو انرشیا کے اوپر اگر آپ کو قابو کرنا ہے، تو you'll have to put more force. تو فورس لگاؤ گے تو سپیڈ پکڑو گے آپ. اسی طرح دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ یہ فورس لگانا پڑتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے جیسے جم میں آپ کا ٹرینر ہوتا ہے، آپ تھکنے لگتے ہو تو وہ آ کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، نو I'll hold this، آپ کرو. اسی طرح روحانی طور پر اللہ والے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی لیے سچوں کا ساتھ. یہ اجتماع میں کیوں بلانا، ایک ماحول ملتا ہے، بازو میں کوئی پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ کے ہمت ملتی ہے، یو گیٹ انسپریشن کہ یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. یو نیڈ سم ون فار ایگزامپل. یہ ہونا چاہیے. اسی لیے یہ جو ہم بلاتے ہیں کہ اجتماع میں آؤ، بیٹھو، اچھوں کے ساتھ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، ورنہ تنہائی میں انسان بہت زیادہ کچھ کر کر پاتا. تنہائی میں کرتا ہے کب، جب وہ منزلیں طے کرتا ہے نا، پھر وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کے جلووں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. لیکن شروعات میں جو ہوتا ہے نا، کسی کی صحبت چاہیے ہوتی ہے جو اس کو پش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب گھر میں کون پش کرے گا؟ باپ کرے گا، ماں کرے گی، بھائی کرے گا، بہن کرے گی، بیوی کرے گی، شوہر کرے گا. ایک دوسرے کے ٹرینر ہم کو بننا ہے کہ بھئی آپ نے آج سورہ ملک پڑھی، آج آپ نے سورہ یاسین پڑھی، آج آپ نے یہ سورت پڑھی. یہ اگر یہ تھوڑا سا پوچھا بھی جائے نا، تو اس سے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے، مجھے پڑھنا چاہیے. تو یہ چاروں آپس میں کیا وعدہ کرنے لگے کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے. دن گزر گیا، اگلی رات شروع ہوئی، یہ پھر چھپتے چھپاتے آ گیا. یہ چاروں پھر سے آ گیا اور حضور کے گھر کے پاس پہنچ گئے. حضور بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. ہمارا گھر کیسا ہو جہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہو. بولو انشاءاللہ کرو گے، انشاءاللہ بولو کرو گے انشاءاللہ. ہاں، مسلمان کا گھر وہ نہیں ہے جہاں سے گانوں اور غزلوں کی آوازیں آتی ہوں، بلکہ مسلمان کا گھر وہ ہے جہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی ہوں. حضور آج بھی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں. آج بھی یہ چاروں چھپ کر بیٹھ گئے، ایسے مدہوش ہوئے کہ آج بھی ساری رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چل سکا. پھر اٹھ کے نکلے، پھر چاروں ملے، پھر وعدہ کیا کہ نہیں ابھی نہیں آئیں گے، ابھی نہیں آئیں گے، ابھی نہیں سنیں گے، بس یہ ہو گیا سو ہو گیا، ابھی نہیں آئیں گے. تیسرا دن بھی آ گیا، تیسری رات آ گئی، پھر چھپتے چھپاتے پہنچ گئے. تیسری رات بھی تلاوت سنتے ہوئے گزر گئی. اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کو وہ تلاوت اتنی اٹریکٹ کر رہی تھی، ہم کو کیوں نہیں کر رہی ہے؟
یہ کوشچن مارک ہمارے اوپر لگتا ہے کہ قرآن سننے کا ہم کو شوق کیوں نہیں ہے؟ تو وہی معاملہ ہے کہ بھوک کس کو نہیں لگتی؟ جو بیمار ہوتا ہے. تو جب جسم بیمار ہوگا تو جسمانی بھوک نہیں لگے گی، اور جب روح بیمار ہوگی تو روحانی بھوک نہیں لگے گی، وہ اچھا نہیں لگے گا. یا اگر جو بیمار ہوتا ہے اس کو کتنا بھی بہترین کھانا کھلا دو وہ منہ ٹیڑھا ہی کرے گا، یہ ٹیسٹی نہیں ہے. حالانکہ وہ ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن بیماری اس میں ہے نا، اس لیے اس کو ٹیسٹی نہیں لگتا. اسی طرح گناہوں کی بیماری جب ہوگی نا تو یہ تلاوت، یہ نماز، یہ نوافل یہ اچھے نہیں لگیں گے، یہ بوجھ لگیں گے. علاج جب ہوگا استغفار کے ذریعے سے، اچھا اس میں علاج کے لیے بھی حضور نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا زنگ کیسے دور کرے؟ تو فرمایا کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے. تو تلاوت کا ایک مزاج دیکھیں، گھر کیسا ہو اس پر بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لمبا بیان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج اتنا بھی ہم نے کیا کہ اپنے گھر میں تلاوت کا مزاج بنایا قرآن پاک کی تلاوت کا، تو بہت کچھ چینجز آئیں گے. ماشاءاللہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سنت کے مطابق بیٹھے ہیں. تو یہ میں ہی نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ بھی مدینے سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس طرح سے ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ گئے. سبحان اللہ. ارادہ بنا رہے ہو مدینے جانے کا؟ اللہ اس کو پورا فرمائے انشاءاللہ، جلدی پورا فرمائے انشاءاللہ. اور روزہ بھی رکھنا وہاں جا کر انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ چاروں، چوتھے دن یہ ہوا کہ اخنس بن شریق جو تھے وہ گھر سے نکلے اور ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا ابو سفیان 3 راتیں تلاوت سنی، تم نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. سچ بتاؤ اس کلام کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو یہ پڑھ رہے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کے مطابق تمہارا کیا؟ ابو سفیان نے کہا اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں، اس کے بہتر کلام میں نے نہیں سنا. سبحان اللہ. پھر وہ ابو جہل کے پاس پہنچے، کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہ تو بدبخت تھا نا، اس کے دل پر سیاہی چڑھی ہوئی تھی، پردے پڑے ہوئے. اس نے کہا اس کلام کی بات چھوڑو، ایسے کہا اس نے، اس کلام کی بات چھوڑو، یہ ہدایت نہیں لکھی ہے، اس کلام کی بات چھوڑو. یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ عبد مناف سے ہے نا، اس لیے میں ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یعنی وہ قبیلے کی طرف گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، تو وہ جو پردادا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس خاندان کی وجہ سے وہ خاندانی دشمنی یہاں لے کر کے آ گیا. تو جب اس طرح کا پریجوڈسٹ جو مائنڈ ہوگا اس پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا. ہمیں اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ یہ کلام حق ہے اور اس کا اثر ہمارے سینے پر ہم کو لینا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا. میں اپنے الفاظ عرض کر رہا ہوں، تمہاری طرف کان لگاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہو؟ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کان ہو کر بھی بندہ بہرا ہو سکتا ہے. تو ظاہری کان تو کھلے ہوئے، دل کے کان بند ہیں، اور اصل میں دل ہی کی دنیا آباد ہوتی ہے. تو حضور اس دنیا میں نور کی روشنی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حضور کا گھر کیسا تھا؟ ایک سبحان اللہ بولو گے تو اچھا لگے گا. ہم ذکر و دعا کو شارٹ میں کر لیں گے انشاءاللہ، تو تھوڑا سا ایک پیغام پہنچ جائے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ. ان کا معمول کیا تھا؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ
نوافل سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ فرائض تو فرائض ہیں، نفل کے بارے میں حضور کیسا اہتمام کرتے تھے، جس میں ہم لوگ ابھی بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ نفل تو بالکل پہلے لوگ مسجد میں آتے تھے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر بیٹھتے، ابھی شاید ہی کوئی دکھتا ہوگا کہ تحیۃ المسجد کسی نے پڑھی ہو اس کے بعد سنت پڑھی ہو، بہت بہت کم ہو گیا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں گھر میں ادا فرماتے ہیں۔ اس پر دھیان دیجئے میری بات پر۔ حضور کا گھر کیسا تھا؟ وہ نمازوں سے خالی نہیں تھا جیسے آج ہمارے گھر خالی ہو گئے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں حضور گھر میں ادا فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، مسجد میں نماز ظہر باجماعت پڑھاتے، پھر گھر میں آ کے 2 رکعت پھر سنت پڑھا کرتے تھے۔ کبھی اس پر بھی عمل ہو جائے تو اب بمبئی میں آپ کہیں گے گھر چھوٹے، اتنے بھی چھوٹے نہیں کہ مصلی نہیں بیچ سکے، اتنے بھی چھوٹے تو نہیں ہے۔ کتنا بھی چھوٹا گھر ہوگا تو 2 فٹ کا ایک مصلی تو بیچ سکتا ہے نا۔ تو اگر اس سنت پہ عمل کرنا ہو تو اس گھر کو ایک الگ رنگ چڑھے گا، وہ نمازوں کا رنگ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آئل پینٹ لگاتے ہو نا، وہ تو ہے اپنی جگہ، وہ زینت کے لیے، لیکن پھر اس نمازوں کی روحانی زینت جو ہوگی نا، اس کی وجہ سے گھر ایسا گھر بنے گا کہ جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا گھر کیسا ہو تو سوچو، وہ جواب دو، ایسا ہو، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی، پھر مغرب کی نماز باجماعت حضور ادا فرماتے، پھر گھر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے، پھر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے، اس کے بعد بھی گھر آ کر 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، رئیس المفسرین، ان کا مزار شریف طائف میں ہے اور میں نے بار بار ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ وہاں جامعہ عبداللہ ابن عباس بھی ہے، ان کے 2 گھر ہیں وہاں پر، میں دونوں میں حاضری دی ہے میں نے الحمدللہ۔ وہاں وہ گھر کے پاس ایک ان کی اپنی مسجد بھی ہے، مطلب جو انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک مسجد بنائی تھی وہ بھی ہے، اس میں نماز بھی پڑھی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اور یہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، جو ام المومنین ہیں، ان کے یہ بھانجے ہیں۔ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ٹھہرا۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور گھر تشریف لائے۔ پھر گھر میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں ادا فرمائی، یعنی 2 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت نفل پڑھی میرے آقا نے۔ پھر آرام فرمایا، پھر اٹھے۔ اچھا، اب یہ عمل میں بتاتا ہوں، آج اس کو ہم کو یاد کر لینا ہے، آج اس کو یاد کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ حضور اٹھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا۔ آپ کر لیجئے، اسے کر لیجئے، یہ ادا ہے میرے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ تو حضور بستر سے اٹھے اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا، اور پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ ابھی سب کو یاد نہیں ہوں گی، لیکن گھر جا کے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ سورہ آل عمران جو ہے نا، اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد ہے نا، تو اس کی آخری 10 آیتیں، آخری 10 آیتیں حضور نے یہ پڑھی۔ رات کو اٹھ کے حضور یہ پڑھتے تھے۔ ہمارا گھر کیسا ہو؟ بولو نا، کیسا ہو؟ بدلو گے؟ کوشش کرو گے؟ اس سنت پہ عمل کرو گے؟ کرو ایک بار، پھر سے یاد کرو اس کو انشاءاللہ۔ تو سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی میرے آقا نے۔ پھر اس کے بعد وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ اب تہجد کے لیے حضور کھڑے ہوئے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگوں کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ حضور کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر کہنا ہم جیسے تھے،
بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے، بولتے ہیں کہ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو تو تمہارا دل بھی سوتا ہے، لیکن جب میں سوتا ہوں تو آنکھ بند ہوتی ہے لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، شوق دیدار میں سوں جس شب، شوق دیدار میں سوں جس شب اپنا دیدار کراؤ، اپنا دیدار کراؤ۔ دیکھیے یہ جو پڑھے نا، یہ نعت ہے کیونکہ سکون مل رہا ہے، اللہ ایسا سکون ہمیں عطا فرمائے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور میں حاضر ہو گیا۔ پھر حضور نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 2 رکعت، کل 12 رکعتیں حضور نے ادا فرمائے۔ اس کے بعد 3 وتر پڑھے، پھر حضور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ پھر فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، پھر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اللہ کرے کہ ہمارا گھر بھی ایسا ہو جائے، کوشش کرو گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید اور بہت ساری باتیں ہیں، پھر گھر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، وہ بھی بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں کہ ہمارا گھر کیسا ہو، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پر سمیٹ رہا ہوں اور ایک اعلان کے ساتھ سمیٹتا ہوں، بلکہ 2-3 اعلانات مجھے کرنے ہوں گے یہاں پر۔ اس میں سے ایک مخصوص جو اعلان ہے، میں SDI چینل کے میرے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اعلان کو اچھی طرح سے ریکارڈ کریں۔ سنی دعوت اسلامی کا وادی نور کا آزاد میدان کا اجتماع، آپ کو پتہ ہے کہ تاریخیں جو طے ہوئی ہیں وہ 12، 13 اور 14 دسمبر ہیں۔ ہمارے بہت سارے مطلب بمبئی اور اس کے ممبئی اور اس کے باہر کے بہت سارے علاقے جہاں جہاں ہمارا کام ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کلاکار موجود ہیں، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ امیجز بناتے رہتے ہیں، کچھ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور اچھی نیت سے کرتے ہیں، مگر ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے بندو، جب تک یہاں سے آفیشیل امیج نہیں آئے یا آفیشیل کوئی ویڈیو یا ٹیزر نہیں آئے، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے اس کو وائرل مت کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں پھر وہ کیا لکھتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں، اس پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا، اور پھر لوگ اس پر سوالات پیش کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا پھیل گیا، یہ کیا وائرل ہو گیا۔ تو تھوڑا سا انتظار کرو، مرکز ہے نا الحمدللہ، تو مرکز سے جو مرکزی پوسٹرز نکلیں گے، مرکزی امیجز نکلیں گی، مرکزی ویڈیوز نکلیں گے، آپ اس کو خوب پھیلاؤ۔ آپ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز وائرل کرو گے، اس کے ذمہ دار آپ رہو گے، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ مرکز کی طرف سے دی گئی، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی طرف سے دی گئی اس ہدایت پر سب لوگ عمل کریں گے، اور ابھی کوئی جلد بازی نہیں کریں گے، بلکہ انتظار کریں گے کہ جو آفیشیل کمیونیکیشن مرکز کی طرف سے ہوگا اسی کو وائرل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان اور بھی ہے، اور وہ ہے ایک کمپٹیشن کا۔ آپ نے دیکھا کہ گلدستہ سیرت النبی کا کمپٹیشن ہوا، اور پھر انوار مصطفیٰ کا کمپٹیشن ہوا، پھر سیرت مصطفیٰ کا کمپٹیشن، تو اسی کے ساتھ ساتھ ابھی سیرت کوئز مقابلہ جو ہے یہ بھی اناؤنس ہو رہا ہے، اور تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے اس میں حفظ و قرأت اور درس نظامی کے طلبہ و طالبات ہی شریک ہو سکتے ہیں، عوام کے لیے یہ نہیں ہے، مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے خاص طور سے ہے، اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن کتاب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے، اس سے ان سے سوالات کیے جائیں گے، اور
ان کا آف لائن ایگزام ہوگا، یعنی جو پہلے جو ایگزامس ہوئے تھے وہ آن لائن تھے، یہ آف لائن ہوگا، یعنی مدرسے میں جہاں کہیں بھی سینٹرز ہوں گے وہاں بٹھا کر ان سے لکھوایا جائے گا، پھر اس کا ایوالویشن ہوگا، پھر اس کے بعد ڈکلیئر ہوگا۔ اس میں پہلا پرائز حضور کی حروف جو ہیں عادات نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی مناسبت سے 92,000، اور عمر شریف جو ظاہری حیات ہے 63، اس کے تعلق سے 63,000، اور جو حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں تو 40,000 یہ ہوگا۔ تو تمام مدارس تک یہ پیغام آپ پہنچا دیجئے، باقی تفصیلات کے لیے ہمارے ذمہ داروں سے آپ رابطہ کریں۔ اسی طرح مکتب پر کچھ کتابیں آئی ہیں، نئی کتابیں، تو ان کتابوں کا بھی آپ خیال رکھیں۔ ایک کتاب ہے انوار غوث اعظم، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اس لیے انوار غوث اعظم، اس کتاب کو مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔